آج سے تقریباً 2770 سال پہلے دو جڑواں بھائیوں ریمولس اور ریموس نے رومن امپائر کی بنیاد رکھی۔ اب ان کی والدہ کا نام تھا ریا سلویا، جو کہ ایلبا لانگا کے کنگ نومیٹور کی بیٹی تھیں۔ اب ان کی والدہ کے متعلق کافی کہانیاں مشہور تھیں ان کی سوسائٹی میں کہ ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مارس، جو کہ ہماری زمین سے دور ایک سیارہ ہے جس کا فاصلہ تقریباً 140 ملین کلومیٹر بنتا ہے زمین سے، وہ مارس ان کے خواب میں آتا ہے اور وہ ان کا ریپ کرتا ہے، اور اس دوران ان کے جو ہیئر پن تھی وہ زمین پر گرتی ہے۔ جیسے ہی وہ ہیئر پن زمین پر گرتی ہے تو اس ہیئر پن سے دو درخت نمودار ہوتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک درخت اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ پوری دنیا کو کور کر لیتا ہے۔ اس چیز کو ریفرنس دیا جاتا ہے کہ ریمولس نے جو رومن امپائر کی بنیاد رکھی وہ اس وجہ سے رکھی کیونکہ اس کی والدہ نے خواب میں مارس کو دیکھا۔ اب مارس کو اس سوسائٹی میں کافی مس کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ ایک تو اس کا کلر ریڈ تھا اور اس وجہ سے اس کو وہ گاڈ آف وار کا نام دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے کیلنڈر کے اندر مارچ کا مہینہ ہے وہ مارچ کا مہینہ اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس مہینے کے اندر مختلف جو جنگیں تھیں ان کی تیاریاں کی جاتی تھیں، فوج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کروانا ہوتا تھا تو اس مہینے کے اندر کروایا جاتا تھا، کیونکہ وہ لوگ اس وقت سائنس سے کافی دور تھے اور تحقیق نہیں کرتے تھے کہ مارس ہے کیا اور مارس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ اس وجہ سے وہ زیادہ کہانیوں پر یقین رکھتے تھے۔ پھر 1610 کے اندر گلیلیو نامی ایک سائنٹسٹ نے پہلی بار ٹیلی اسکوپ کے ذریعے مارس کا مشاہدہ کیا۔ پھر 1840 سے لے کر 1877 تک مارس کے جو ریفائنڈ میپس سے وہ آ چکے تھے اور یہ معلوم ہو چکا تھا کہ مارس کی سرفیس کے اوپر بہت کم مقدار کے اندر پانی اور آکسیجن موجود ہے۔ پھر 1947 میں مارس کی سرفیس کے اوپر کاربن ڈائی آکسائڈ کی بہت بڑی مقدار کا معلوم ہوا۔ اب یہ مشنز ناسا وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے اور اس کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم انسانوں کی کالونیز کو بسا سکیں مارس کی سرفیس کے اوپر۔ ایسا اس لیے ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ نامی ایک سائنٹسٹ جن کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ زمین کے مستقبل کے بارے میں کافی پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ زمین انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہے گی، اور ایسا اس لیے ہے کہ خلا سے کبھی مختلف ٹکڑے آ کے ٹکراتے ہیں زمین سے جن کو ایسٹرائڈس کا نام دیا جاتا ہے۔ گو ابھی کے ان کی تعداد تھوڑی ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا، اور جتنی زیادہ مقدار میں وہ زمین سے ٹکرائیں گے اتنا انسانوں کا رہنا مشکل ہوتا جائے گا۔ پھر اسٹیفن ہاکنگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مختلف جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بھی وقتاً فوقتاً مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے روبوٹکس سے کام لے رہے ہیں مختلف فیلڈز میں، پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ روبوٹس ہی ہوں گے اور انسان کام کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، تو وہاں پر جو زندگی کا وجود ہے وہ مشکل سے مشکل ہو جائے گا۔ پھر اگر ہم وائرسز کی مثال لیں، جیسے ابھی ریسنٹلی کرونا وائرس آیا تھا، پھر اور مختلف قسم کے وائرسز دن بدن آتے ہیں، اس کی وجہ سے اور جو نیوکلیر جو وار کا جو چانس ہے اس کی وجہ سے اسٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں کہ اس زمین پر ہمارا رہنا مشکل ہو جائے گا، یہاں پر زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تو اگر ہم نے انسانوں کے وجود کو، انسانوں کی زندگی کو بچانا ہے تو ضروری ہے کہ انسانوں کی کالونیز کو مارس کے اوپر بھیجا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ناسا مختلف مشنز کو بھیجتا ہے مارس پر تاکہ وہاں پر کسی بھی طریقے سے ہم کالونیز کو بنا سکیں۔ حال ہی میں MIT انسٹیٹیوٹ نے ایک ریسرچ شائع کی ہے جس میں انہوں نے ایک ایسی مشین انوینٹ کی ہے جو کہ مارس کی سرفیس کے اوپر جو کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے اس کو کنورٹ کرتی ہے آکسیجن کے اندر۔ اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ انہوں نے اس مشین کو تقریباً 1 سال تک ٹیسٹ کیا ہے اور یہ مشین 1 گھنٹے کے اندر 6 گرام آف آکسیجن ریلیز کرتی ہے۔ یہ اتنی آکسیجن ہے جو کہ ایک چھوٹا درخت 1 گھنٹے کے اندر ریلیز کرے۔ اب اس سے ایڈوانٹیج کیا ہوگا کہ اگر آپ نے وہاں پر کالونیز کو بسانا ہے تو
بجائے اس کے کہ آپ آکسیجن کو یہاں سے زمین سے ٹرانسپورٹ کریں وہاں تک، جو کہ ایک کافی ایکسپینسو پروسیجر ہے، آپ وہیں پر جو کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے اسی کو آپ آکسیجن کے اندر کنورٹ کر لیں۔ اب اس مشین کے اندر ایک الیکٹرولائزر لگا ہوتا ہے جو کہ کاربن سے آکسیجن کو علیحدہ کر کے اس آکسیجن کو کنورٹ کرتا ہے مالیکیولر آکسیجن میں، اور مالیکیولر آکسیجن وہ ہے جس کے ذریعے سے ہم سانس لیتے ہیں۔ جب یہ مشین فلی طور پہ فنکشنل ہوگی تو امید کی جاتی ہے کہ مارس کے سرفیس کے اوپر ہی جو آکسیجن ہے اس کی کنورجن سٹارٹ ہوگی، اور جو کالونیز بنانے کا خواب ہے وہ کبھی نہ کبھی پورا ہوگا۔ کامنٹ سیکشن میں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا کبھی ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم مارس کے اوپر کالونیز جا کے بنائیں۔